السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ ایران، چائنا، ترکی کے ساتھ ساتھ اب رشیا نے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پیشکش سے، کیا ان پاکستان اور افغانستان کے درمیان آنے سے کیا دہشت گردی میں کمی آ سکتی ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں جو ہدایت دی گئی اپنے تاجروں کو ٹریڈ کے حوالے سے کہ تجارت کا رستہ ہم لوگ اختیار نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، اور 3 مہینے تک جو جتنی بھی تجارت ہوئی اس کو ہم لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور متبادل رستہ اختیار کریں گے۔ یہ پیشکش افغانستان کی طرف سے ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو زیادہ فرق پڑے گا یا افغانستان کی اکانومی کو۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مشتاق سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائیے مشتاق سر کہ یہ جو تجارت کا رستہ جو ختم کرنے کی اور جو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے افغانستان کی طرف سے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہمیں اس سے اکانومی، کس کی اکانومی کو زیادہ فرق پڑے گا، پاکستان کی یا افغانستان کی؟ بہت شکریہ وریشا۔ یہ میرے خیال میں ایک جذباتی فیصلہ تھا جو کہ افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر مولانا عبدالغنی برادر صاحب اور ان کی حکومت نے لیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مسائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قطر میں اور پھر استنبول میں بات چیت بھی ہوئی اور ناکام ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ مزید بات چیت کریں اور جگہ بیٹھے بات کرے، انگیج کرے، مسائل ڈسکس کرے۔ میرے خیال میں دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں اتنے زیادہ سنگین نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ حل بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کا یا ریاست کی جو بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے سوچے۔ تو بدقسمتی سے ہم چونکہ ہمسائے ہیں اور آپ سب کو چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دانستہ طور پر ایسی فضا قائم کی جاتی ہے اور قائم کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کہ افغان عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف ہے، حالانکہ پاکستان میں تاثر بہت کم ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے وائبرنٹ ہیں، بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، اور وہ یقیناً میں یہ کسی کو خوش کرنے کے نہیں کہہ رہا، لیکن میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں پاکستان میں، تو پاکستانی عوام ہمیشہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں کے لوگوں کی زندگی میں آسانی آ جائے، لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں نا، ان کے لیے خواہشات بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین رہے ہیں اور ابھی تک ہیں، کاروبار ان کی یہاں پہ ہے، دکانیں ان کی یہاں پہ، ریسٹورنٹ پاکستان میں ہیں، لوگوں نے کبھی تفریق نہیں کی کہ افغان ہم نہیں جا رہے وہاں پہ، اتنے ہمارے لوگ پازیٹیو ہیں ہمیشہ سے پاکستانی عوام کا لیکن افغانستان میں بدقسمتی سے وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ممالک کی انوالومنٹ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور افغان طالبان کی حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ ایمرجنگ ایشوز ہے وہ حل کرے۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تجارت نہیں کریں گے، راستے بند کریں گے، میرے خیال میں ایک جذباتی فیصلہ ہے، اور دیکھیں یہ کئی 100 سال سے یہ روٹس استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ، یہ بھی ان کا حق ہے کہ مزید روٹس اپنے لیے تلاش کریں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو، کم قیمت، اس پہ کم لاگت آ جائے، لیکن جن حالات میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور جو لینگویج استعمال کی گئی ہے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اور اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2023-24 میں غالباً 1.40 ارب کا تجارت حجم، اس میں زیادہ ساری چیزیں پاکستان سے جاتی تھی۔ وہ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ افغان عوام جو ہے پاکستان کی طرح غریب ہے، وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ جہازوں سے منگوائیں گے یا یورپ سے منگوائیں گے، وہ تو ہماری طرح غریب لوگ ہیں، تو اس لیے جو چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں وہ سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، خوراک کی چیزیں ہیں، اجناس ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، تو وہ ان کو کم قیمت میں پڑتی ہے، وہ جلد پہنچ جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لاہور سے ٹرک نکلتا ہے صبح سویرے تو وہ شام کو جلال آباد میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ افغان عوام کا حق ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ ہم پاکستان سے تجارت نہیں کریں گے، راستے بند ہوں گے، میرے خیال میں
پہلے حال میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی فیصلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹرانزٹ ہے کراچی سے، وہ آلریڈی میرے خیال میں ان کا 80% انہوں نے ایران کے راستے بندر عباس شفٹ کیا ہے. لیکن اس طرح کے فضا قائم کرنا دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو سرحدوں کو کھولنا چاہیے. پالیٹکس اور جو کنفلکٹس ہے اس کو ٹریڈ کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے، ٹریڈ کو جاری رکھنی چاہیے. اچھا سر، اگر ایسا ہی ہوا، بارڈر بند رہا، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں اور افغانستان کی اکانومی کو دیکھیں، کس پہ زیادہ اثر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے 8واں بڑا مارکیٹ ہے، اور پاکستان زیادہ سر چیزیں افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے. ایک بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ غریب آبادی جس طرح میں نے ذکر کیا، ہم بھی غریب لوگ ہیں، اس لیے پاکستانی اشیاء ایک تو بہت جلدی افغانستان پہنچ جاتی ہے، اس پہ کم لاگت آتی ہے، اس کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا، میں دیکھتا ہوں نا اکثر ویڈیوز میں، تو ہمارے کچھ افغان ساتھی جو ہیں وہ اپنا سیب اور یہ انار دکھاتے ہیں، کبھی رشین مارکیٹ میں، کبھی سنٹرل ایشین کے مارکیٹس میں، کبھی سعودی عرب میں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ترقی کرے، افغانستان آگے بڑھے، ان کے فروٹ دنیا میں پہنچ جائیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انار نہیں ملتا یا انار کی قیمت کم ہو گئی نا. لیکن وہی نہیں سمجھتے کہ پاکستانی کیلا جو ہے اس کے افغانستان میں بڑی مانگ ہے. پاکستانی کینو کی، مالٹے کی جو سبزیاں ہیں اس وقت، ہماری آلو تیار ہے، تو اس کی وہاں پہ بڑی مانگ ہے. اور میرے خیال میں تجارت کو نفرت کا اشارہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ وابستہ ہے. لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں، پاکستان میں، اور اوور دی ایئرز یہ کاروبار چلتا رہا ہے نا. تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو نقصان ہے، اور اس لیے دونوں ممالک کی جو حکمران ہیں، جو جن کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے، قوت ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ممالک کے لیے سوچیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، یہ جو رشیا کی انٹرفیئرنس ہے اس معاملے میں، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس میں رشیا کا کوئی مفاد ہے؟ کیونکہ رشیا ہی پہلی ایسا ملک تھا جس نے افغان حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمارے لیے کوئی یہ اچھی خبر ہوگی یا غلط؟ میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر تنقید کی تھی کہ چونکہ افغان حکومت کو ابھی تک کسی بھی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، وہ ایک انلیگل گورنمنٹ ہے بقول ان لوگوں کے، تو اس لیے پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ دوحہ میں اور استنبول میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان نے بڑی پرہدری کا مظاہرہ کیا، ان کو سنا، انہوں نے اپنی ویوز شیئر کی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات چیت جس کے ساتھ بھی ہو جاری رکھنی چاہیے. رشیا نے اس لیے انوالومنٹ کی کہ ابھی انہوں نے مشورہ دیا دونوں ممالک کو کہ آپ جو سیزفائر ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت میں آپ کی فیسیلیٹیٹ کریں. تو میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ جو ہمارا ریجن ہے نا، رشیا کو پتہ ہے کہ تعلیم کی بہت کمی ہے یہاں پہ، اور پولیٹیکل اویئرنیس خاموش نہیں ہے، تو لوگ یہاں پہ افواہوں پہ بہت جلد یقین کر لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ، مطلب بڑے اچھے لوگ، یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ اب افغانستان میں باگرام ایئر بیس کا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے پاکستان جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، افغان حکومت کے پیچھے امریکہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑے تاکہ ان کو موقع ملے اور یہ باگرام ایئر بیس حاصل کرے. پاکستان نے بھی بیان دیا اس کے خلاف، افغانستان نے بھی دیا، بہت سارے ممالک نے اس کے خلاف بیان دیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو جو روس جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روس تو امریکہ کے خلاف ہے، تو اب جب روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت میں مددگار ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تاکہ بات چیت میں وہ ہیلپ کرے، تو اس سے وہ افواہیں ختم ہو گئی یا توڑ دی گئی. کیونکہ جب روس چاہتا ہے کہ بات چیت میں حصہ لے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں امن ہو. تو اگر امریکہ نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہے اور پاکستان اور افغانستان کو لڑنا چاہتا ہے اور پھر باگرام کا قبضہ لینے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو پھر روس ایسا نہ کرتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ افواہیں ختم ہو گئی ہیں، اور روس ریلی چاہتا ہے کہ اس ریجن میں مزید لڑائی نہ ہو. بالکل. ہاں. اچھا سر، ایران کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ ایران کا تو واضح ہے کہ وہ انٹرسٹ، ایک بزنس انٹرسٹ ہے اس کا، اس بارے میں کہ دیکھا جائے کہ ایران نے افغانیوں کو کیسے نکالا، اس سے آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن پھر
کیا ہمیں اپنے یہ جو تمام سچویشن چل رہی ہے، کیا ہمیں ایران کو اس میں انوالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، سب ممالک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو، مفادات کو. بالکل. اس دور میں، اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں ہے. جو بھی ممالک ہیں، خواہ اسلامی ممالک ہے، غیر اسلامی ممالک ہے، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. تو اب جب ایران دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ان کے قریب آ رہے ہیں، اور ابھی جب ان کے وزیر صنعت گئے تھے، اور اس وقت تو ایران کے جو بندرگاہ ہیں چابہار اور بندر عباس، وہ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ جہاز کو لنگر اندازی کا موقع نہیں ملتا. وہ سارا جو افغان ٹریڈ ہے وہ وہاں سے ہو رہا ہے نا. تو میرے خیال میں سب اپنی مفادات کی طرف دیکھتے ہیں. روس بھی اگر دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ ریجن میں امن ہو، ایران بھی چاہتا ہے کہ امن ہو، چائنا سب سے زیادہ امن کی تلاش کے، کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کی ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، اور پاکستان کی ایک کلیدی کردار ہے. پاکستان اس ریجن کا اور مسلم ورلڈ کا واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. تو اس لیے سب ممالک کو پتہ ہے پاکستان کی حیثیت کا، اور پھر پاکستان نے بھی ان ممالک کی بڑی مدد کی ہے کنفلکٹ ریزولوشن میں. تو میرے خیال میں پاکستان کیونکہ اس وقت اچھے تعلقات چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور پھر ترکی اور قطر کے ساتھ. تو اس لیے تمام ممالک چاہتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ جو ہے یہ مزید نہ بڑھے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے. اچھا سر، یہ جو وادی تیرہ ہے، اس کا علاقہ کمپلیکس ٹیررزم، پولیٹیکل ٹیررزم نیکسس کے ساتھ جو ہے کہ دیکھا جائے یہاں پہ ڈرگس کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہاں پر دہشت گردی بھی ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ اب سے نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ جو ہمارا بارڈر ہے نا، ابھی تو زیادہ تر اس پہ باڑ لگا دیا گیا ہے، پوسٹیں بنائی گئی ہیں، لیکن جو ہمارا ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ، یہ جو آفیشیل فگرز میں دکھائے جا رہے ہیں، یہ تو بہت کم ہے. سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ انلیگل ٹریڈ ہے، جو اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اسمگلنگ پھر اسلحے کی ہوتی ہے، نارکوٹکس کی ہوتی ہے. یہ جو اس ریجن میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اب دیکھیں کہ پاکستان میں یو ایس وڈرال کے بعد، ایون اگر وہاں پہ امریکہ تھا بھی، لیکن اس کے بعد پاکستان میں جتنا بھی امریکن اسلحہ تھا وہ یہاں پہ کونے کونے تک پہنچا ہے. یعنی وہ اسلحہ جو افغانستان میں تھا آپ کو اس وقت سندھ، پنجاب کہیں بھی مل سکتا ہے، خیبر پختونخوا دوبارہ پڑا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ اسمگلرز یہاں پہ اسمگل کرتے ہیں، پھر بیچتے ہیں. اس لیے نارکوٹکس کا بھی ہے. اور اس وقت جو ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جتنے بھی اس وقت مائن اینڈ منرلز میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے دیتے ہیں ملٹریز کو بتا، کیونکہ جب آپ اس بارڈر پہ کام کریں گے یا اسمگلنگ کریں گے یا جو بھی کام کریں گے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بتے کے بغیر کام کریں گے. تو سب لوگ جو ہیں اس سے یوزڈ ہو چکے ہیں کہ یہ بس ایک نظام ہے، ہم چلتا رہتا ہے نا. لیکن اس وقت جو پیسہ ہے، ایون جب افغان طالبان بھی لڑتے تھے تو ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ ان کو سب سے زیادہ جو ریسورسز ملتے ہیں تو وہ ہیلمند میں جو افیم کی کاشت ہوتی ہے وہاں سے ہوتی ہے. تو ابھی تو انہوں نے پابندی لگائی ہے، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ میرے خیال میں اس کو شاید کسی نے کبھی ٹچ کیا ہو یا کوئی ٹچ کر سکتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں، انفلوئنشل. تو یہ جو کام ہے ہمارے بارڈر پہ اسمگلنگ کا، یہ جاری رہتا ہے، پہلے بھی جاری تھا، ابھی جاری رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایسا کیا ایکٹ ہونا چاہیے جس سے یہ اسمگلنگ وغیرہ ختم ہو سکے؟ افیکٹو انویسٹیشن کہ تاکہ آپ کا بارڈر جو ہے ایک جس طرح باقی ممالک کے درمیان بارڈرز ہے نا، اور وہاں پہ دونوں سائڈ پہ انٹری پوائنٹس ہو، جس طرح ہمارا تورخہ میں خرلاچی ہے، انگور اڈا ہے، اسپن بولدک ہے چمن میں، تو اس طرح کے بارڈر ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے باڑ بھی لگائی بہت ساری جگہوں پہ، اس باڑ کو لوگوں نے ڈیمیج کیا ہیں، اور لوگ جو ہے ایزیلی انٹر ہو سکتے ہیں پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان. تو اس لیے ایک پورس بارڈر ہے، بہت لمبی سرحد ہے، پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، افغانستان کے لیے بھی نہیں ہے کہ پورے بارڈر کو مینیج کرے. لیکن یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں اس بزنس میں، اسمگلنگ میں، تو یہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. ان کو طریقے آتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح خریدا جا سکتا ہے، کون سا وقت ہے، کون سا موسم ہے، کس اسمگلنگ کے لیے کون سا روٹ ہے. تو جو بھی کرے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس میں فائدے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے کبھی سنسیئرلی کوشش کی ہو اسمگلنگ کو روکنے کی، یا اس کو کبھی انہوں نے بارڈر کو ایسی مینجمنٹ قائم کی انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ
کام نہ ہوں، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، آخری سوال پوچھتی ہوں صوبائی حکومت کے حوالے سے کہ صوبائی حکومت نے جو نئی ڈیولپمنٹ لا رہی ہے کہ فوجوں کو نکالنے کی، کہتے ہیں ہم سی ٹی ٹی کو لائیں گے یا پولیس کو لائیں گے، کیا لگتا ہے کہ سی ٹی ٹی یا پولیس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دہشت گردوں سے لڑ سکیں؟ میرے خیال میں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ کر سکتے ہیں جو بھی ان کو نظر آئے کہ صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت آپ کی پولیس کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس کتنے ریسورسز ہے، اور پھر سی ٹی ڈی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کام لڑائی نہیں ہے، وہ تو ایک خاص مخصوص آپریشن میں حصہ لیتی ہیں جو ان کے پاس معلومات ہوتی ہے، انٹیلیجنس ادارہ ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہم نے دہشت گردی کے انتہائی اہم مسئلے کو سیاسی مسئلے بنائے ہیں، یہ بدقسمتی ہے. میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کی ٹیم بہتر ہے کہ وہ خود سیکیورٹی حکام کے ساتھ بیٹھے، مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھے، ان کو اپنی جو کنسرن ہے، اپریہنشنز ہیں، خدشات ہیں، ان کو بتائے اور ان کو بھی سنیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سنیں اور پھر لاہ عمل طے کرے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ ابھی جو جرگہ ہوا تھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، تو مختلف تقاریر کی گئی اور پرانے قصے سنائے گئے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جرگے کے بعد ایک کمیٹی بنانی چاہیے تھی کہ جس میں ہر پارٹی کا ایک نمائندہ ہو، اور وہ جا کے یہاں پہ کور کمانڈر صاحب بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو ان کو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور پھر جا کے وہاں پہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھنی چاہیے. وہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے کو سننا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے اور یہ تقریباً 20-25 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، تو لیٹس یوز سم ادر آپشنز ایز ویل، کہ اب مزید جو ہے آپشن کیا ہے. یہ ہمارے آپشن ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، مجھے بتائے نا کہ لڑائی آپریشن کے بغیر اور بھی آپشن استعمال کرے تاکہ اس دہشت گردی کے ناسور سے ہمیں چھٹکارا ملے. بالکل، اس دہشت گردی کے معاملے میں سیاست نہیں لانی چاہیے. بہت بہت شکریہ مشتاق سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.